السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ بتانے جا رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ۔ ایک روز حضرت مریم، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، اپنی خالہ یا بہن کے گھر غسل کرنے کے لیے پردہ لٹکا رہی تھی کہ حضرت جبرائیل ایک خوبصورت کامل جوان کی شکل میں حاضر ہوئے۔ حضرت مریم نے جب ایک غیر شخص کو اپنے قریب دیکھا تو شرما گئی اور گھبرا کر فرمایا کہ میں تم سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، اگر تو پرہیزگار ہے۔ حضرت جبرائیل نے کہا، ڈرو مت، میں خدا کا بھیجا ہوا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ ایک پاکیزہ بیٹا ملنے کی خوشخبری دوں۔ حضرت مریم نے فرمایا، میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی نے چھوا ہی نہیں اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ حضرت جبرائیل نے کہا، سچ ہے، لیکن تیرے خدا نے فرمایا ہے، بغیر باپ کے بیٹا پیدا کرنا میرے لیے آسان ہے، میں اسے اپنی قدرت کی نشانی بناؤں گا اور یہ حکم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری اور انہیں حمل رہ گیا۔ یوسف نجار، جو حضرت مریم کے ماموں کا بیٹا تھا اور اس بیت المسجد میں عبادت کیا کرتا تھا، وہ کبھی کبھی حضرت مریم کو اس کی خالہ کے گھر پہنچانے جایا کرتا تھا۔ جب اسے حضرت مریم کے حاملہ ہونے کی خبر ہوئی تو وہ بہت غمگین ہوا۔ اس نے حضرت مریم سے کہا، مجھے تمہاری پرہیزگاری پر شک ہو رہا ہے، بھلا بغیر بیج کے کہیں درخت ہوتا ہے؟ حضرت مریم نے کہا، خدا نے پہلا درخت کس بیج سے پیدا کیا اور پہلا بیج کس درخت سے نکلا؟ پھر اس نے کھلی لفظوں میں کہا، کیا کوئی بچہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے؟ حضرت مریم نے جواب دیا، بغیر باپ کے کیا، بغیر ماں کے بھی پیدا ہوتا ہے۔ آخر آدم اور حوا کون سے ماں باپ سے پیدا ہوئے؟ یوسف نجار نے یہ سن کر اپنی غلطی مان لی اور کہا کہ میرا قصور معاف کر دو۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو آواز آئی، اے مریم، اس شہر سے باہر چلی جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کون تجھ کو اور تیرے بیٹے کو قتل کر دے۔ حضرت مریم یوسف نجار کو لے کر بیت المقدس کی طرف چل پڑی۔ 2 فرلاگ راہ طے کرنے کے بعد بیت الحرم کی بستی میں پہنچی۔ درد کی وجہ سے سواری سے اتری اور ایک کھجور کے سوکھے پیڑ سے پیٹھ لگا کر بیٹھ گئی۔ یہی حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ حضرت مریم نے فرمایا، کاش میں پہلے ہی مر کر بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ خدا نے فرشتوں کو بھیجا اور کہا، اپنے فضل سے پانی کا ایک چشمہ جاری کرو۔ فرشتے نے کہا، اے مریم، تو غمگین نہ ہو، خدا نے تیرے لیے چشمہ جاری کیا ہے اور سوکھے کھجور کے درخت کو ہرا بھرا کر دیا ہے۔ تو ہلا کر اپنے اوپر تازے کھجور والے اور چشمے کا پانی پی کر بیٹے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ حضرت مریم نے کہا، اگر لوگ مجھ سے پوچھیں کہ یہ بچہ کہاں سے لائی ہو تو میرا جواب کیا ہوگا؟ فرشتے نے کہا، اگر کسی کو دیکھو تو اشارہ کر دینا۔ حضرت مریم نے کہا، میں نے روزہ رکھا ہے، میں آج کسی انسان سے بات نہ کروں گی۔ اس زمانے میں پانی اور کھانے کی طرح باتیں سے بھی لوگ روزہ رکھتے تھے۔ ادھر جب بنی اسرائیل کو مریم کے چلے جانے کی خبر ملی تو وہ آپ کی تلاش میں نکلے، اور جب فاصلہ طے کر کے آپ کے پاس پہنچے تو لوگ اپنے کپڑے پھاڑنے اور سر پر خاک ڈالنے لگے۔ بولے، اے ہارون کی بہن، تو نے یہ کیا برا کام کیا؟ تیرے باپ تو برا آدمی نہیں تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، اسے پوچھو۔ غصے میں آ کر ان لوگوں نے کہا، تو ہم سے مسخرہ کرتی ہے، ہم اس بچے سے کیا بات کریں جو ابھی جھولے میں ہے؟ خدا کی قدرت۔ حضرت عیسیٰ بول پڑے، انہوں نے کہا، میں خدا کا بندہ ہوں۔ جب یہودی نے یہ معجزہ دیکھا تو ان کی زبان بند ہو گئی اور سمجھا کہ یہ پیغمبر ہے۔ اگلے زمانے میں اس کے آنے کی بشارت پیغمبروں میں دی ہے، اور مریم کے بارے میں برا خیال کیا تھا، وہ غلط ہے۔ پھر وہ مریم کو عزت کے ساتھ واپس لائے اور تعظیم کے ساتھ رکھا۔ جب حضرت عیسیٰ بڑے ہوئے تو آپ کے پاس خدا کا حکم آیا کہ بنی اسرائیل کو دین کی دعوت دو اور انہیں راہ پر لے آؤ۔ بنی اسرائیل میں بہت ساری خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ صحیح دین، جوش اور فکر ان میں باقی نہ رہا تھا۔
حضرت عیسیٰ نے انہیں بہت سمجھایا، طرح طرح سے انہیں خدا کا ڈر دلایا، لیکن وہ اپنی چال سے باز نہیں آئے اور کہا کہ ہم بنا باپ کے بیٹے کے کہنے سے اپنا طریقہ نہ چھوڑیں گے۔ حضرت عیسیٰ کا جب دل بہت تنگ ہو گیا تو وہ شہر سے نکل پڑے۔ راستے میں دھوبیوں کا ایک گروہ ملا جو کپڑے دھو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، تم کپڑے صاف کرتے ہو، آؤ تمہیں دلوں کو بات کرنا سکھائے۔ وہ سب آپ پر ایمان لائے اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہو لیے اور آپ کے حواری بن گئے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ دریا کے کنارے پہنچے، دیکھا تو مچھوارے مچھلی کا شکار کر رہے تھے۔ وہ لوگ بھی آپ کے کہنے پر ایمان لے آئے اور آپ کے ساتھ ہو گئے۔ ایک دن بنی اسرائیل نے کہا کہ ہر پیغمبر کا ایک معجزہ ہوتا ہے، تم کیا لائے ہو؟ آپ نے فرمایا، تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، ایک لڑکا ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا ہے، اسے آنکھ والا کر دو۔ حضرت عیسیٰ نے اس کی آنکھوں پر پھونکا، وہ فوراً ہی دیکھنے لگا۔ بنی اسرائیل نے دوسرا معجزہ چاہا۔ حضرت عیسیٰ نے تھوڑی سی مٹی ہاتھ میں لی اور ایک چڑیا بنائی، پھر اسے زندہ کر کے اڑا دیا۔ اس کے بعد آپ اپنے حواریوں کے ساتھ حصین نصیبیں گئے۔ وہاں کا ایک راجا بہت گھمنڈی تھا۔ جب وہ اس شہر کے قریب پہنچے تو حواریوں سے کہا، تم میں سے کون شہر میں جا کر وہاں یہ آواز لگائے گا کہ عیسیٰ تمہارے شہر میں آنا چاہتا ہے؟ ایک شخص نے کہا، میں جاؤں گا۔ اس کا نام یعقوب تھا۔ اس کے بعد ایک دوسرے حواری نے جس کا نام سبوان تھا، اس کے ساتھ جانا چاہا۔ آپ نے اسے بھی جانے کی اجازت دے دی اور کہا، اے صوبان، خدا کا فیصلہ یہ ہے کہ تو بہت جلد بلا میں گرفتار ہوگا۔ اس کے بعد مشعون نے کہا، اے رسول اللہ، اگر اجازت ہو تو میں بھی جاؤں۔ آپ نے اسے بھی جانے کی اجازت دے دی۔ یہ پہنچے تو مشعون شہر کے باہر ٹھہر گیا اور یعقوب اور صوبان سے کہا کہ تم دونوں جا کر حضرت عیسیٰ کے حکم کے مطابق عمل کرو۔ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچائے گا تو میں کچھ تبدیل کروں گا۔ شہر کے لوگ حضرت مریم اور عیسیٰ کا حال پہلے سے ہی جانتے تھے۔ اب یعقوب اور صوبان شہر میں آ کر آواز دی، اے لوگو، عیسیٰ جو اللہ کی روح اور اللہ کا کلمہ ہے تمہارے شہر میں آنا چاہتے ہیں۔ لوگ جمع ہوئے اور پوچھا، تم میں سے کس نے یہ آواز لگائی؟ یعقوب تو انکار کر دیا، لیکن صوبان نے کہا، آواز میں نے لگائی۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کو برا بھلا کہا اور صوبان کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے کہا، تو ان باتوں سے باز آ، نہیں تو میں تیرے قتل کا حکم دے دوں گا۔ صوبان اپنی بات پر قائم رہا اور بادشاہ کے حکم کو ٹھکرا دیا۔ بادشاہ نے اس کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے اور آنکھیں میں سلائی پھرا کر بستی کے باہر ڈلوا دیا۔ مشعون یہ حال دیکھ کر شہر میں آیا اور بادشاہ کے مصاحبوں سے مل کر کافی تعلقات پیدا کر لیے تک کہ بادشاہ تک اس کی پہنچ ہو گئی۔ ایک روز موقع پا کر بادشاہ سے کہا، اگر اجازت ہو تو ایک شخص جس کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے۔ اس سے آگے کا واقعہ ہم پارٹ 2 میں کور کریں گے۔ اگر آپ اس سے آگے کا واقعہ سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ میں دین اور اسلام کی بات پھیل سکے اور لوگ اچھے سے دین اور اسلام کو سمجھ سکے۔ شکریہ۔